بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتاب ششم اور آخری کتاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ درس اول ہے در ستائش خداوند۔ ستائش یعنی حمد و ثنا، حمد و ثناء پروردگار یا خدا یا اللہ. فضل خدای را که تواند شمار کرد، یا کیست آن که شکر یکی از هزار کرد. بحر آفرید و بر و درختان و آدمی، خورشید و ماه و انجم و لیل و نهار کرد. الوان نعمتی که نشاید سپاس گفت، اسباب راحتی که نشاید شمار کرد. اجزای خاک مرده به تأثیر آفتاب، بستان میوه و چمن و لالزار کرد. توحید گوی او نه بنی آدمند و بس، هر بلبلی که زمزمه بر شاخ سار کرد. بخشنده‌ای که سابقه فضل و رحمتش ما را به حسن عاقبت امیدوار کرد. پرهیزکار باش که دادار آسمان، فردوس جای مردم پرهیزکار کرد. نابرده رنج گنج میسر نمی شود، مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد. هر کو عمل نکرد و عنایت امید داشت، دانه نکشت ابله و دخل انتظار کرد. ظالم بمرد و قاعده زشت از او بماند، عادل برفت و نام نکو یادگار کرد. بعد از خدای هرچه پرستند هیچ نیست، بدولت آن که بر همه هیچ اختیار کرد. اس نظم میں حمد و ثناء پروردگار بیان کر رہے ہیں شاعر، اور شاعر ہیں سعدی شیرازی۔ فرماتے ہیں فضل خدای را که تواند شمار کرد، اللہ کے فضل کو کون گن سکتا ہے۔ شمارش یعنی گننا، حساب کرنا، کہ اللہ کا فضل ہے اس کو کی توانت شمار کرد، یعنی کون کر سکتا ہے۔ سوال پوچھ رہے ہیں اور اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری، یعنی کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا۔ یا کیست آن که شکر یکی از هزار کرد، یا پھر کون ہے کہ جو ان ہزار نعمتوں میں سے ایک نعمت کا شکر ادا کرے۔ یہ بھی استفہام انکاری ہے کہ ایسا انسان نہیں کر سکتا، یعنی اللہ کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتا اور اللہ کی نعمتوں کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن کوشش انسان کو کرنی چاہیے، اللہ کا شاکر بندہ بننا چاہیے۔ پھر آگے بیان کرتے ہیں بحر آفرید و بر و درختان و آدمی۔ اللہ نے کیا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا بحر کو، بحر یعنی اقیانوس، بڑے بڑے سمندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، بر خشکی پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، درخت اور انسان پیدا کیے، خورشید و ماہ و انجم و لیل و نہار کرد، اور اسی اللہ نے سورج، چاند، ستارے، دن اور رات بھی اسی نے بنایا ہے۔
الوان نعمت ہی کہ نہ شاید سپاس گفت. الوان ویسے کہتے ہیں یہ عربی لفظ ہے لون. لون کہتے ہیں رنگ کو. الوان یعنی مختلف رنگ. لیکن یہاں پہ الوان نعمت ہی یعنی مختلف رنگوں کی نعمتیں. مراد یہ ہے کہ انواع نعمت یعنی مختلف انواع یا اقسام کی نعمتیں. کہ نہ شاید یعنی نہ شاید یہاں پہ یعنی کہ جو یہ قابلیت نہیں رکھتی کہ ان کو گنا جائے یا ان کا سپاس شکریہ ادا کیا جائے. الوان نعمتی کہ نہ شاید سپاس گفت. انواع یعنی انواع و اقسام کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کا شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا. اور اسی طرح سے اسباب راحتی یعنی آرام اور سکون کے جو اسباب ہیں کہ جن کو گنا نہیں جا سکتا، یہ سب اللہ نے پیدا کیے ہیں. اجزائے خاک مردے بے تأثیر آفتاب. مری ہوئی مردہ مٹی کے اجزاء سورج کی اس تأثیر سے یہ تبدیل ہو جاتے ہیں. بستان میوے و چمن و لالزار کرد. یہ باغوں میں تبدیل. بستان پارک کو بھی کہتے ہیں، لیکن ایسا پارک جو باغ نما ہو، جس میں درخت ہوں، سرسبز ہو. تو یہاں پہ اکثر جو ابھی آپ دیکھیں گے عام بول چال میں بستان پارک کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ بستان میوے یعنی باغ، پھلوں کا باغ ہے. چمن ہے، چمن جس میں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے. لالزار یعنی وہ ایک ایسی جگہ کی جہاں پر پھول ہیں مختلف قسم کے. ان میں سے ایک پھول جس کا نام لالے ہے، اور وہ پھول اگر زیادہ پایا جائے اسے کہتے ہیں لالزار. یعنی ایک ایسا چمن یا ایک ایسا باغ کہ جس میں وہ پھول موجود ہو جس کا نام لال ہے، اسے لالزار کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں پیدا کی زمین سے، اور یہ ساری چیزیں مردہ زمین سے پیدا ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ سورج کی تپش باعث بنتی ہے کہ وہ مردہ خاک، اس کے اجزاء باغوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، پھولوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، سبزے میں تبدیل ہو جاتے ہیں. توحید گوئے او نہ بنی آدم اند بس. اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے. توحید یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار. گوئن یعنی گویندے. وہ جو توحید بولنے والا ہے، جو توحید کے گن گاتا ہے، وہ فقط انسان نہیں ہے، بلکہ ہر بلبلی کے زمزمے بر شاخ سار کرد. ہر بلبل کی جو کسی شاخ میں، شاخ سار یعنی کسی شاخ میں، درخت کی شاخوں میں جا کے وہ جو زمزمہ کرتی ہے، وہ جو چہچہاتی ہے اور اپنی آواز میں گاتی ہے، تو یہ بھی اللہ کی توحید کا اقرار کر رہی ہے اور اللہ کی توحید کو پیش کر رہی ہے. بخشندے کہ سابقہ فضل و رحمت. خداوند ایک ایسا بخشندے ہے. بخشندے دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. بخشندے ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کو معاف کرنے والا، اور ایک دفعہ بخشندے یعنی جو جود و سخی ہے، سخاوت کرتا ہے، لوگوں کو عطا کرتا ہے بغیر مانگے، بغیر عوض کے، بغیر کسی چیز کے عطا کرے، اس کو بھی بخشندے کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اللہ ایسا بخشنے والا ہے، ایسا عطا کرنے والا ہے کہ جس کی فضل اور رحمت کا جو سابقہ ہے. فضل اور رحمت، فضل بھی اسی طرح سے یعنی اللہ اپنے فضل سے نوازتا ہے. رحمت البتہ دقیق فرق ہو سکتا ہے، لیکن ہم اتنی گہرائی میں نہیں جاتے. فضل اور رحمت یعنی اللہ کی عطا، اللہ کی بخشش. رحمت جو اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کا جو سابقہ ہے، یعنی ہم نے جو اللہ تعالیٰ کی سابقہ رحمت اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم دیکھا ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے، ہمارے اندر ایک امید پیدا ہوئی ہے، اور وہ امید حسن عاقبت کی ہے. یعنی ہمارا انجام بخیر ہوگا. کیوں؟ نہ اس وجہ سے کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، ہم بہت زیادہ متقی ہیں، نہیں. اس وجہ سے کہ ہم تھوڑا کام کریں گے، تھوڑی سی نیکیاں بھی انجام دیں گے، تو وہ اس قدر بخشنے والا ہے، اس قدر جود و سخا کا مالک ہے
اور ہم نے اپنی سابقہ زندگی میں دیکھا ہے، تو اس وجہ سے آئندہ کے بارے میں بھی ہم پر امید ہیں۔ مارا بحسن عاقبت امیدوار کرد، یعنی اللہ کی فضل و رحمت اور اللہ کی بخشندگی کی وجہ سے ہمیں اب اپنی عاقبت کے بارے میں امید پیدا ہوئی ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں پرہیزکار باش کے دادار آسمان، پرہیزکار بنو، متقی بنو، تقوی اختیار کرو کہ دادار یہاں پر جو شعر میں لگ رہا ہے وہ ہے آفریدگار، یعنی پیدا کرنے والا، آسمان کا خالق۔ متقی بنو کہ خالق آسمان، لیکن دادار کا اصل معنی ہے عادل، عدالت کرنے والا، دادگستر بھی کہتے ہیں اور عادل بھی کہتے ہیں۔ فردوس، فردوس یعنی جنت، جنت کا ایک مقام ہے۔ جائے مردم پرہیزکار کرد، کہ اللہ تعالیٰ نے فردوس یعنی جنت کو متقین کی جگہ قرار اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے۔ نابرد رنج، گنج میسر نمی شود، بغیر تکلیف کے، بغیر زحمت اور کوشش کے کوئی خزانہ ہاتھ نہیں چڑھتا۔ مزان گرفت جان برادر کہ کار کرد، مزدوری میں پیسہ اسے ملتا ہے جس نے کام کیا ہے۔ مثلا آفس میں جو سیلری دیتے ہیں وہ کس کو دیتے ہیں؟ جس نے کام کیا، جس نے کام نہیں کیا اس کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ ہر خو عمل نہ کرد و عنایت امید داشت، جس نے بھی عمل نہیں کیا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اس نے عمل نہیں کیا، اللہ کے لیے کوئی کام نہیں کیا، لیکن اسے پھر عنایت کی امید ہے، اسے یہ امید ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ مل جائے گا، مجھے جنت میں اللہ جگہ دے گا، تو اس کی تشبیہ دیتے ہیں ایک ایسے انسان سے، ایک ایسے انسان سے کہ جو مثلاً کم عقل ہے یا پاگل ہے، جس نے دانہ کاشت نہیں کیا لیکن اب امید سے بیٹھا ہے کہ میرے کھیت سے فصل اگے گی اور میں اس محصول کو بیچوں گا۔ تو یہ اس کم عقل کی طرح ہے کہ جس نے کاشت نہیں کی لیکن وہ فصل کے انتظار میں ہے کہ فصل کب نکلے گی تو میں اٹھاؤں گا۔ فصل تب نکلے گی جب آپ کاشت کریں گے، جب کاشت ہی نہیں کی تو کہاں سے آپ برداشت کریں گے؟ تو یہ مثال دے رہے ہیں اس انسان کی کہ جس نے عمل نہیں کیا لیکن پھر اللہ سے بھی امید ہے کہ اللہ مجھے جنت میں ڈال دے گا یا اللہ مجھے بخش دے گا۔ تو کچھ عمل ہو تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا اسے، اگر کچھ بھی نہیں ہے تو یہاں پہ گنجائش نہیں بنتی۔ ہر خو عمل نہ کرد و عنایت امید داشت، دانے نہ کشت ابلہ و دخل انتظار کرد۔ دانے نہ کشت یعنی جو اس نے دانہ کاش نہیں کیا، اس نے بیج نہیں بویا۔ ابلہ یعنی کم عقل، ابلہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کم عقل کے استعمال، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں بیوقوف یا احمق۔ دخل یعنی وہ محصول یا فصل کا، وہ اس کے انتظار میں ہے، محصول کے انتظار میں ہے۔ ظالم بمرد و قاعدہ زشت از او بماند، یہاں پر بماند ظالم بمرد و قاعدہ زشت از او بماند بہتر ہے۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ظالم مر جاتا ہے لیکن اس کی جو بری روش تھی، اس کا جو برا قانون تھا، یعنی وہ برائیاں جو اس نے معاشرے میں ایجاد کی ہیں وہ باقی رہ جاتی ہیں۔ اس نے اگر کوئی برا قانون بنایا ہے تو وہ تو مر جائے گا لیکن اس کا برا قانون یہ رہے گا۔ اور اسی طرح سے عادل بے رفت و نام نکو یادگار کرد، اسی طرح سے جو شخص عادل ہے، منصف ہے، انصاف کرنے والا ہے، وہ بھی چلا جاتا ہے لیکن اس کا نام اچھائی کے ساتھ لوگوں میں یادگار کے طور پر باقی رہتا ہے۔ ظالم بھی مر جاتا ہے، ظالم کے کرائمز ہیں وہ رہ جاتے ہیں، یا وہ جو اس نے کرائمز کے جو اصول بنائے ہیں وہ قاعدے اس کے پیچھے رہ جاتے ہیں اور لوگ اسے برائی سے یاد کرتے ہیں، اگر یاد کرتے بھی ہیں تو اسے برا بلا کہتے ہیں۔ لیکن عادل
وہ جب چلا جاتا ہے تو اس کا اچھا نام، نام نیکو یعنی اس کا نام احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ بعد از خدای ہر چی پرستند ہیچ نیست، یہاں پہ بعد از یعنی غیر از، خدا سے ہٹ کے جس کی بھی آپ پرستش کرتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ چاہے آپ اپنی ہوا و ہوس کی پرستش کریں، چاہے کسی اپنے ہی بنائے ہوئے کسی بت کی پرستش کریں، تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بی دولت آن که بر همه هیچ اختیار کرد، بی دولت یعنی بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ شخص کہ جس نے ہمیں یعنی سب کچھ کی جگہ پر ہیچ جو کچھ بھی نہیں ہے اس کو اختیار کیا ہے، اس کو خدا مانا ہے۔ یعنی بدبخت ہے وہ انسان کہ جس نے اللہ کو، کہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، قدرت ہے، سب کچھ ہے، اس کو چھوڑ کر اس کو اختیار کیا جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مثال ایک بت کی دے دیں، ایک بت کو اس نے اختیار کیا، اس بت کے اختیار میں خود اپنا وجود نہیں ہے، کوئی دوسرا آ کے اسے بناتا ہے، کوئی دوسرا آ کے اسے ختم کر سکتا ہے۔ گزیده‌ای از قصیده سعدی، شاعر و نویسنده بزرگ قرن هفتم هجری قمری. کلمه ها و ترکیب های تازه میں ہے ابله، نادان، کم خرد۔ خرد پڑھنا ہے، آپ نے خرد نہیں پڑھنا کیونکہ خرد کا مطلب ہوتا ہے یعنی چھوٹا، خرد کن یعنی ٹکڑے ٹکڑے کرو۔ کم خرد، خرد عقل مند کو کہتے ہیں، کم خرد یعنی کم عقل، نادان، بیوقوف جس کو۔ اجزا جمع جز یعنی قسمت ہا، حصے۔ انجم جمع نجم، نجم کہتے ہیں ستارگان کو۔ بحر یعنی دریا یعنی سمندر۔ بر یعنی خشکی۔ بر میں فرق ہے، بر ایک الگ چیز ہے، بر الگ چیز۔ بر یعنی خشکی کو کہتے ہیں، بر نیکی عربی کا لفظ ہو جائے گا وہ پھر۔ بس، بس بمعنی فقط ہے، و بس نیز در شعر بمعنی فقط آمده است، اور یہاں پر بھی بس فقط کے معنی میں ہی آیا ہے۔ بستان یعنی باغ گل و میوے، بستان کہتے ہیں ایسا باغ کہ جس میں پھول ہوں یا جس میں پھلدار درخت ہوں۔ بنی آدم یعنی فرزندان آدم، آدمیان یعنی انسان ها۔ بی دولت، بی دولت یعنی تیر بخت، محروم، بدبخت یا بدقسمت جس کو ہم کہتے ہیں۔ تأثیر یعنی اثر گذاشتن بر چیزی، ایجاد کردن تغییر در کسی یا چیزی۔ توحیدگو کسی که به یگانگی خداوند اقرار می کند، یگانگی یعنی وحدانیت، اللہ کے ایک ہونے کو وہ قبول کرتا ہے اور اس پر ایمان ہے۔ جان برادر یہاں پر برعکس ہے، یعنی ای برادر جان، اے میرے بھائی جان۔ حسن عاقبت یعنی حسن عاقبت، یہاں پہ جو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے حسن عاقبت یعنی اچھا اینڈ ہو۔ نیکی یہ پایان کار، سر انجام نیکو، عاقبت بخیری، عاقبت بخیر جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں۔ دادار آفریننده یعنی خدای دادگستر و عادل، دو معنی میں۔ دادار یعنی آفریننده یعنی خالق کے معنی میں ہے، اور اصل اس کا معنی ہے دادار سے خالق مراد نہیں ہے بلکہ عادل ہے، یعنی دادگستر۔ دخل یعنی درآمد، درآمد یعنی جو نتیجہ، محصول جو آپ حاصل کرتے ہیں اس کو درآمد کہتے ہیں، یعنی آپ انویسٹ کیے بغیر کسی پروفٹ کے انتظار میں رہیں تو یہ بیوقوفی ہوتی ہے۔ تو یہاں داخل یعنی جو انکم ہوتی ہے، جو پروفٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، یا جو محصول حاصل ہو، خصوصاً کھیتی باڑی کے میدان میں یہ زیادہ واضح طور پر ہمیں نظر آتا ہے۔ زمزمه کردن یعنی آہسته و زیر لب آواز خواندن، آواز یعنی کچھ چیز انسان جو پرندے جو گاتے ہیں، یا انسان بھی زیر لب کچھ نہ کچھ بولتا رہے اور کچھ نہ کچھ وہ گاتا رہے، اس کو کہتے ہیں زمزمه کردن۔ در اینجا یعنی سرود و آواز خواندن، اس درس میں سرود اور یعنی چہچہانے کو کہتے ہیں۔ آواز خواندن ویسے فارسی میں آواز یعنی گانا گانے کو کہتے ہیں، یعنی کچھ بھی گائیں تو اس کو کہتے ہیں آواز خواندن۔ سابقے یعنی پیشینے، یعنی سابقاً پہلے سے، پہلے۔ مجموعی از رفتار و کارهایی که در گذشته انجام شده، سابقے کہتے ہیں وہ کام یا وہ رویے کی جو سابقہ یعنی جو اس سے پہلے اس نے اختیار کیے ہیں۔
اس کے ذریعے سے آپ ایک اور نتیجہ نکالتے ہیں۔ سپاس یعنی شکر، شاخسار یعنی شاخه درخت، عنایت توجہ لطف، فردوس یعنی بہشت وہی جنت، فضل احسان یا بخشش، قاعدہ یعنی روش شیوے میتھڈ، لیل و نہار شب و روز۔ میسر کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ فراہم یا آمادہ، یا میسر دوسرے معنی میں ہے ممکن یعنی یہ ہو سکتا ہے، یعنی میسر دو معنی میں۔ اسی طرح سے نه شاید شمار کرد یعنی نمی توان شمرد، نمی توان حساب کرد، واضح ہے۔ نکشت یعنی مخفف، نکاشت مخفف ہے اس کا، یعنی ضرورت شعری کی وجہ سے انہوں نے الف کو ہٹا دیا ہے۔ کاشتن یعنی زراعت، قرار دادن بذر یا نہال در خاک۔ بذر کہتے ہیں بیج کو، نہال کہتے ہیں وہ جو پودا ہوتا ہے، چھوٹا پودا۔ اب دو طرح سے کھیتی باڑی ہوتی ہے، ایک دفعہ بیج بویا جاتا ہے نیچے، ایک دفعہ یہ کہ اٹھا کے مثلا وہ جو پودے ہیں چھوٹے چھوٹے پودے وہ لگائے جاتے ہیں، اس کے ذریعے سے پھر بڑا درخت ہوتا ہے، وہ پھل دیتا ہے اس طرح۔ الوان جمع لون رنگ ها، در این درس به معنی انواع آمده است که اس کی وضاحت کی ہے۔ ہر کو یعنی ہر کے او، ہر کو یعنی ہر کے او۔ یادگار، یادگار اردو میں بھی یادگاری استعمال ہوتا ہے، اس لیے وضاحت کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ آنچه از کسی یا چیزی باقی میماند و خاطره او را در ذهنها زنده نگه می‌دارد۔ یادگار کہتے ہیں کہ ایسی چیز کو کہ جو کسی سے رہ گئی ہو اور اس چیز کی وجہ سے اس کی بھی یاد آ جائے، مثلا آپ کے ایک قریبی دوست ہوں، ان کے ساتھ آپ کی یادیں ہیں، ان یادوں کی وجہ سے وہ دوست بھی آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ نکتہ، نکتے میں آپ کو قصیدے سے آگاہ کرتے ہیں کہ قصیدہ کسے کہتے ہیں۔ قصیدہ ایک نظم کی ایک اصطلاح ہے جس میں 15 سے زیادہ اشعار ہوتے ہیں، یعنی بیت 15 سے زیادہ بیت ہوتے ہیں، دو مصرے مل کے ایک بیت بناتے ہیں تو 15 بیت سے زیادہ ہوتے ہیں، اس میں کہانی، نصیحت اور داستان وغیرہ بیان کی جاتی ہے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلا بند، دوسرا بند اور پھر اس کے بعد باقی جو ایون نمبر ہوتا ہے، یعنی دوسرا جو مصرع ہوتا ہے اس کے آخر میں وہ ردیف ہوتا ہے، اس میں قافیہ ہوتا ہے، بلکہ ردیف نہیں ہوتا، قافیہ ہوتا ہے، ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے لیے انہوں نے خود بخود ردیف اور قافیہ کی بھی وضاحت کی ہے کہ ردیف کہتے ہیں کہ اشعار میں جو بیت ہیں اور بیت میں جو مصرے ہیں، ان مصروں کے آخر میں اگر کلمہ ہو، ایک کلمہ یا کئی کلمے ایک جیسے ہوں، اس کو کہتے ہیں ردیف۔ لیکن اگر آخر میں مصرے کے آخر میں یعنی ایک بیت ہے اس میں 2 مصرے ہوتے ہیں، ان 2 مصروں کے آخر میں کلمہ ایک جیسا نہیں ہے لیکن آخری جو حروف ہیں، ایک حرف 2 حرف ایک جیسے ہوں، اس کو کہتے ہیں قافیے۔ تو جس کا قافیہ ایک ہو اور 15 سے زیادہ اشعار ہوں اس کو قصیدہ کہا جاتا ہے، کہ عبارت میں ہم اس کو پڑھیں۔ زبان آموز گرامی، شما در کتاب‌های قبل با نکاتی چون ردیف و قافیه آشنا شدید. آپ سے مخاطب ہیں کہ زبان سیکھنے والے، آپ نے پہلی کتابوں میں، اس سے پہلی کتابوں میں ردیف اور قافیہ سے آشنائی حاصل کی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو گفتیم، ہم نے وہاں پہ کہا تھا به کلمه یا کلمه هایی که در پایان مصرع ها تکرار می شوند ردیف می گویند. ایک کلمہ یا کئی کلمے کی جو مصروں کے آخر میں تکرار ہو جائیں ان کلمات کو ردیف کہا جاتا ہے۔ در شعر این درس فعل کرد ردیف است، یہ جو ہم نے پیچھے جو 27 خداوند پڑھی ہے، اس میں کرد کا یہ جو کلمہ ہے یہ ردیف ہے۔ قافیہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں به کلمه هایی که در پایان مصرع ها می آیند و حروف آخرشان یکی است، وہ کلمے کی جو مصروں کے آخر میں آتے ہیں لیکن کلمے ایک جیسے نہیں ہیں بلکہ ان کے حروف، آخری حروف ایک جیسے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے قافیہ میگوین، مانند کلمہ های شمار، ہزار،
نہار وغیرہ کے اور الف را بخش مشترک همه این کلمه ها است. ان کو کہتے ہیں قافیه. اکنون با برخی دیگر از نکته های ادبی آشنا می شوید. اب آپ دوسرے ادبی نکات سے آشنا ہوتے ہیں. یعنی ردیف اور قافیہ تو ویسے خلاصتاً بیان کیا تھا. قصیدے، قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ شعری است کے ایک ایسا شعر ہے کہ جس میں دو مصرعے بیت اول و تمام مصرعۂ زوج، مصرعۂ زوج کن کو کہا جاتا ہے؟ ان کو بیریکٹ میں بیان کیا انہوں نے. مصرعۂ سمت چپ، یعنی وہ جو لیفٹ ہینڈ والے مصرعے ہوتے ہیں ان کو مصرعۂ زوج، یا یعنی ایون پہلا مصرع دوسرا مصرع پھر تیسرا چوتھا، یعنی تیسرا نہیں چوتھا، چھٹا، آٹھواں، دسواں، بارہواں، چودواں، یہ جو مصرعے ہیں ان کو کہتے ہیں مصرعۂ زوج. تو قصیدہ کہتے ہیں کہ ایسا شعر کہ جس کے پہلے دو مصرعے اور باقی تمام مصرعے جو ایون نمبر پہ ہیں وہ سارے کے سارے در بیتھائے دیگر ہم قافیہ ہستن، کہ جن کے سارے بیت ہم قافیہ ہوں، نہ ہم ردیف، یعنی ردیف نہ ہو، وہ ہم قافیہ ہوں. تعداد بیتھائے قصیدے از 15 بیت بیشتر است، اور قصیدے کے اندر جو بیت ہوتے ہیں ان کی تعداد 15 سے زیادہ ہوتی ہے. جیسے انہوں نے بھی دیکھا شمار، ہزار، نہار، کھور. یہ ایک قصیدے کی انہوں نے شکل بنانے کی کوشش کی ہے. موضوع قصیدہ، اب قصیدے کا اس میں ہوتا کیا ہے، اس میں کیا بیان کیا جاتا ہے؟ قصیدے معمولاً ستائش یعنی کسی کی مدح و ثنا، کسی کی تعریف، نکوہش، کسی کی آپ اس کو ڈانٹتے ہیں، اس کی کمزوریوں کو بتاتے ہیں، یعنی مذمت، نکوہش یعنی مذمت. سرزنش و ملامت، سرزنش کرنے کے لیے، ملامت کرنے کے لیے. پند و حکمت، یا کسی کو نصیحت اور حکمت کے نکات سے آشنا کرنے کے لیے. شکایت یا مسائل اجتماعی وغیرہ ہی است. بیشتر بدانیم میں ہے گزیده ای از کلام امیر المؤمنین علی علیہ السلام دربارے خداوند متعال. اللہ کے بارے میں امام علی علیہ السلام کے کلام کے چند نمونے. گزیده یعنی منتخب شدہ نمونے. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون. الحمد یعنی سپاس خداوندی را که سخنوران از ستایش او عاجزند. حمد ہے تعریف اس خدا کی کہ جس کی تعریف تک تعریف کرنے والے نہیں پہنچتے. یعنی لا یبلغ مدحتہ القائلون، قائلون یعنی بولنے والے، ستائش کرنے والے. مدحت یعنی اس کی اس تعریف کو، تعریف بیان کرنے والے بیان نہیں کر سکتے ہیں، وہ بلند ہے، وہ مرتبہ ان کا. ولا یحصی نعماہ العادون. و خداوندی را که حسابگران از شمردن نعمتهای او ناتوانند. اور یہ جملہ پیچھے والے جملے سے مربوط ہے، یعنی ریلیٹڈ ہے، کہ الحمدللہ، اللہ کی حمد ہے، اللہ کا شکر ہے اس پہ کہ جس کی نعمتیں گننے والے گن نہیں سکتے. حساب گران یعنی گننے والے، شمردن نعمت گننے سے ناتوان ہے، عاجز ہے. ولا یؤدی حقه المجتهدون. و خدای را که تلاشگران از ادای حق او درمانده اند. درمانده یعنی عاجز ہیں، نہیں کر سکتے. ولا یؤدی حقه المجتهدون یعنی تلاشگران، جو کوشش کرنے والے ہیں اللہ کی عبادت میں. اب جو کوشش کرنے والے ہیں وہ اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں. فطر الخلائق بقدرته. ہمیں یہ مخلوقات را با قدرت خود خلق کرد. تمام مخلوقات کو اپنی ہی قدرت سے اللہ نے خلق کیا ہے. ونشر الریاح برحمته. و با رحمت خود بادها را به حرکت در آورد. اور وہ ہے کہ جس نے اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا ہے. ووتد بالصخور میدان ارضه.
و به وسیله کوهها اضطراب و لرزش زمین را به آرامش تبدیل کرد. اور خدا وہ ہے کہ جس نے صخور یعنی پہاڑوں کے ذریعے سے، بڑی بڑی چٹانوں کے ذریعے سے زمین میں جو لرزش ہے اور اضطراب ہے اس کو ختم کیا، اس کو آرامش اور اس کو آسانی میں تبدیل کیا ہے، کہ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین ہمیشہ زلزلے کی حالت میں ہوتی۔ البتہ یہ میرا اپنا یہ ظاہراً اس عبارت سے یہ نقطہ نکلتا ہے۔ سعدی شیرازی کے بارے میں تھوڑا بیان کرتے ہیں کہ سعدی کون تھا۔ سعدی یکی از بزرگترین سخنسرایان ایران است۔ سعدی ایران کے بہت بڑے سخنسرایان یعنی بہت بڑے ادیب ہیں۔ کتابهای گلستان و بوستان از شاهکارهای این شاعر بزرگ ایرانی است۔ دو کتابیں گلستان اور بوستان اس کے بہت بڑے آثار ہیں، شاہکار ہیں، یعنی بہت عظیم، اس جس کو کہتے ہیں انسان جیسے بادشاہ ہوتا ہے، شاہ، انسانوں میں شاہ کا جو مقام ہے کاموں میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ انسان کے مختلف کام ہوتے، بعض شاہکار ہوتے ہیں، یعنی وہ جو اس انسان نے کام کیے ہیں ان کاموں کے یہ بادشاہ ہیں، یعنی ان کی یہ کام بڑے عظیم ہیں، بڑے کام۔ گلستان میں کیا ہے؟ گلستان نثری آمیخته به نظم است، اس میں نثر اور نظم بھی اس میں شامل ہے۔ و بیشتر نوشته های ساده و روان می باشد، اور اکثر جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ روان ہے، یعنی سادہ ہے، سلیس ہے۔ حکایت های گلستان حاصل دیده ها و شنیده های این شاعر بزرگ است۔ گلستان میں جو حکایتیں ہیں، جو واقعات، داستانیں ہیں، یہ سب ان کی اپنی تفکر اور ان کی اپنی نگاہ کا حاصل ہیں۔ بوستان میں کیا ہے؟ بوستان کتابی است که سراسر آن شعر است۔ بوستان میں فقط اور فقط اشعار ہیں و در آن اندرزها و نکته‌های اخلاقی و آموزنده بسیاری وجود دارد، اور اس میں اخلاقی نکات، ویلیوز، اور انسان کو اچھے اخلاق اور اس طرح آداب ان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور بہت ساری سیکھنے والی چیزیں یہاں پر موجود ہیں۔ این شاعر بزرگ سرانجام در سال 691 هجری قمری در شیراز دیده از جهان فرو بست۔ یہ بہت بڑے شاعر آخرکار 691 ہجری قمری میں شیراز میں اس دنیا سے چلے گئے۔